بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہیں جو جوڈیشل کمیشن ججز کی تعیناتی کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے لیے اس کے ممبر ہیں جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کرتے ہیں، اس ممبر کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اور پہلا بڑا امتحان شروع ہو گیا ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا۔ آج ایک کیس کی سماعت کے دوران قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے باقاعدہ طور پر عمران خان کا تذکرہ کیا اور بڑا زو مینی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تذکرہ تھا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ اگلے پورے ہفتے کے مقدمات کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا مرتضیٰ بھٹو قتل کیس میں بے نظیر کے بھائی مرتضیٰ بھٹو، اس کیس میں سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے مرتضیٰ بھٹو قتل کیس کے فریقین کو 3 دن میں کیس کی پیپر بک بنانے کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ حکم پر عمل درآمد نہ کیا تو سخت حکم نامہ جاری کریں گے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے مقدمے میں ملوث ملزمان کی بریت کے خلاف اپیلوں کی سماعت ہوئی۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے کیس کی سماعت کی اور عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ اس کیس کی پیپر بک بنانے کا سندھ ہائی کورٹ نے کب حکم دیا تھا، تو وکیل نے بتایا کہ عدالت نے 2011 میں اپیلوں کی پیپر بک تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو عدالت نے کہا بھی یہ آپ کو 13 سال لگ گئے ہیں، 12-13 سال لگ گئے ہیں، صرف آپ نے پیپر بک تیار نہیں کی۔ اندازہ لگائیں ہمارے عدالتی نظام کی کہ 2000 اب وہ کب سے پینڈنگ ہے وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، وقوع کب کیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور 2011 سے تو پیپر بک نہیں بنی۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اتنے عرصے کے بعد بھی حکم پر تاحال عمل درآمد نہیں ہوا۔ عدالت نے فریقین کو 3 دن میں کیس کی پیپر بک بنانے کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ حکم پر عمل درآمد نہ کیا تو پھر خیر نہیں آپ کی۔ سرکاری وکیل نے سندھ ہائی کورٹ کو بتایا کہ کیس میں 18 ملزمان نامزد تھے، شاہد حیات سمیت کچھ کا انتقال ہو چکا ہے۔ عدالت نے اپیلوں کی سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کی۔ میر مرتضیٰ بھٹو کے ملازم نور محمد گوگا نے ملزمان کی بریت کے خلاف 2010 میں اپیل دائر کی تھی۔ یہ وہ بدقسمت خاندان ہے کہ ذوالفقار بھٹو کا مقدمہ کوئی پتہ نہیں ہے، بے نظیر بھٹو کا مقدمہ کوئی پتہ نہیں ہے، مرتضیٰ بھٹو کا مقدمہ ان کی بہن 2 دفعہ وزیر اعظم رہی، لیکن ایک ملازم جا کے اپیل دائر کرتا ہے، اپیل بریت کے خلاف، ملزمان کی بریت کے خلاف۔ نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی رہنما کرتا ہے، نہ بلاول ہے، نہ آصفہ ہے، نہ بختاور ہے، اور بے نظیر بھٹو بھی 2 دفعہ وزیر اعظم رہی ہیں اس عرصے میں ان کے قتل کے بعد، لیکن ایک ملازم، ان کے گھر کا ملازم وہ آ کے درخواست دائر کرتا ہے۔ اور نور محمد گوگا نے ملزمان کی بریت کے خلاف 2010 میں اپیل دائر کی تھی، جس میں موقف اپنایا گیا کہ 20 ستمبر 1996 کو میر مرتضیٰ بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو گھر کے قریب گولیاں مار کے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اپیل میں موقف اپنایا گیا کہ واقعے کے بعد سرکار اور مرتضیٰ بھٹو کے ملازم نور محمد کی مدعیت میں 2 مقدمات درج کیے گئے تھے، لیکن دسمبر 2009 میں ماتحت عدالت نے 20 پولیس افسران کو بری کر دیا تھا۔ ان کے خلاف یہ اپیل ان کے ملازم نے دائر کی تھی۔ چونکہ اس پر بے نظیر بھٹو ہے یا ان کے خاندان ہے، تو ان کے خاندان پر چونکہ الزام لگتا ہے بھٹو خاندان پہ اور پیپلز پارٹی کی قیادت پہ، تو اس وجہ سے ایک ملازم نے یہ اپیل دائر کی 2010 میں۔ 2009 میں فیصلہ ہوا، 1996 میں قتل ہوا، 2009 میں ملزمان 20 کے 20 ملزمان کو بری کر دیا گیا، اور 2010 میں اس کے خلاف اپیل اگینسٹ ایکیوٹل تھی جو 2023 میں 0 پہ کھڑی ہے، جس میں ابھی تک پیپر بک بھی تیار نہیں ہوئے تھے۔ دوسری جانب ایک اہم معاملہ تھا مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے خلاف پرویز ضلعی دور میں مقدمات درج ہوئے تھے، اور اس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں آتا، لیکن مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے خلاف ایک مقدمہ تھا جو لاہور میں تھا، اور ایک جاوید لطیف کے خلاف مقدمہ پشاور میں تھا، لیکن ان کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم اورنگزیب، جاوید لطیف، سابق سیکرٹری شہیرہ شاہد، سابق MD PTV سہیل خان اور PTV کے راشد بیگ کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ لاہور پولیس نے مقدمہ خارج کرنے کے پروسیس سے متعلق رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی اور کہا کہ مدعی مقدمہ نے کہا ہے کہ وہ کیس نہیں چلانا چاہتا۔ اداروں پر الزامات تھا
سپریم کورٹ آف پاکستان پر الزامات تھے، دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا، اور آج وہی پولیس کہہ رہی ہے کہ جی ہم مقدمہ آگے نہیں چلانا چاہتے۔ مدعی مقدمہ نے کہا ہے کہ وہ کیس نہیں چلانا چاہتے، اس حوالے سے اخراج رپورٹ بنا کر متعلقہ عدالت میں جمع کروائیں گے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جاوید لطیف اور دیگر کے خلاف پشاور مقدمے سے متعلق رپورٹ بھی آئندہ سماعت پر طلب کر لی، اور مدعی مقدمہ رحمان اللہ کے 50,000 روپے متعلقوں کے عوض قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے، مدعی کے وارنٹ جاری کر دیے، وارنٹ گرفتاری۔ عدالت نے کیس کی سماعت نومبر کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ 19 ستمبر 2022 کو پنجاب میں عمران خان پر الزامات کے تناظر میں اور یہ کون سے الزامات تھے؟ جو مذہبی الزامات لگائے گئے تھے، اس کی بنیاد پر یہ مقدمات درج ہوئے تھے، اور چونکہ جو مقدمات درج کروانے والے تھے وہ عام لوگ تھے، ان کی جانب سے وہ مقدمات، چونکہ بہت زیادہ پریشر ہے، اس پریشر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مقدمات کو واپس لینے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے خلاف جو دہشت گردی کے مقدمات تھے ان کو ختم کرنے کے حوالے سے جو تفصیل سامنے آئی ہے۔ دوسری جانب ایک اہم جو پیش رفت جس کو کہا جا سکتا ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم درخواستوں پر سماعت ہوئی، اور وہ تھی پروبیشن پیریڈ، جو مشروط رہائی ہوتی ہے قیدیوں کی، اس کے حوالے سے فیصلہ جاری کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ اطہر من اللہ صاحب نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے قیدیوں کے پروبیشن پر رہائی کے بعد کے قوانین پر فوری عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو پروبیشن کے تمام افراد کی اہل ہوتے ہیں پروبیشن لینے کے، اس تمام افراد کی رہائی یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ پروبیشن پر رہائی کے قوانین کا فعال ہونا یقینی بنائیں۔ قیدیوں کو آزادانہ نقل و حرکت کے سوا تمام آئینی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر کی جیلوں میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی ہونے کی وجہ سے آئینی حقوق کی فراہمی ناممکن ہو چکی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ قیدیوں کو جیلوں میں عدم سہولیات کا شکار افراد کی اکثریت غریبوں کی ہے۔ غریب لوگوں کو ریاست بھی سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کردار ادا نہیں کر رہی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ فوجداری نظام بااثر افراد کے ہاتھوں کمزوروں کے استحصال اور انصاف کی عدم فراہمی کی اجازت دیتا ہے۔ آئین کے تحت چلنے والے معاشرے میں جیلوں کی ایسی حالت زار ناقابل برداشت ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر قیدی کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ یہ ان کی جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ اس وجہ سے بھی اہم چیز ہے کہ ہمارا جب قانون موجود ہے کہ مشروط آپ رہائی دیتے ہیں، جو چھوٹے اوفینسز میں جو قیدی ہوتے ہیں یا جن کا کردار جیل میں ٹھیک ہوتا ہے تو ان کو پروبیشن پر رہا کیا جاتا ہے۔ مشروط جس کو رہائی کہتے ہیں، وہ صرف آزادانہ نقل و حرکت تو نہیں کر سکتے، باقی ان کے تمام فنڈامنٹل رائٹس ان کو دیے جاتے ہیں۔ یا تو وہ کوئی ان کو پروبیشن پر لے جاتا ہے، ان کو باقاعدہ طور پر تنخواہ دیتا ہے اور وہ وہاں پر نوکری کرتے ہیں اور وہ آزادانہ اپنی لائف گزارتے ہیں۔ تو اس پر اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ ایک تگڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمات کے حوالے سے اور مقدمات کی سماعت کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ چیف جسٹس نے بینچز تشکیل اور زیر التوا مقدمات پر تجاویز کے لیے اہم اجلاس آج طلب کر لیا ہے صبح، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے ہم بینچوں کی تشکیل دیں۔ ایک میں چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ خبر گردش کر رہی ہے کہ جناب کوئی سیاسی مقدمہ نہیں سنا جائے گا، صرف اور صرف عام عوام کے کیسز کو سنا جائے گا۔ عام عوام کے کیسز ہیں یا فیملی کا کوئی کیس ہے، طلاق کے ایشوز ہیں یا کوئی سول معاملات ہیں یا کرمنل معاملات ہیں، اس کے لیے پاکستان میں پہلے ہی ہزاروں عدالتیں موجود ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اصل کام ہے 184(3) کے تحت جو مفاد عامہ کے معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے۔ آپ کے سامنے ملٹری کورٹس کے معاملات ہیں، آپ کے سامنے انتخابات سے متعلق چیزیں ہیں، آپ کے سامنے سابق حکومت کی بدنیتی پر مبنی قانون سازیوں کے معاملات ہیں۔ اگر آپ ان کو سیاسی کیسز کہہ کر اور ان کو پس پشت ڈال دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام نہیں ہے۔ پھر سپریم کورٹ میں اور سول کورٹ میں کیا فرق رہ جائے گا اگر صرف عام سائلین کے مقدمات پہ آپ نے توجہ دینی ہے جو پرائیویٹ انڈیویجول لوگ ہیں، اور پبلک ایٹ لارج کے مسائل اس کو آپ نے نہیں دیکھنا۔ بہرحال کل 3 بجے اجلاس طلب کیا ہے، اس میں بار کونسلز اور بار ایسوسییشنز کے نمائندوں کو بھی بلایا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ارجنٹ کیسز کی نوعیت کیا ہو اور کس طریقے سے فکس کیے جائیں، اس پر عدالت تفصیلات لے گی۔ دوسری طرف اہم جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس کی سماعت تھی،
ایک تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے واٹس ایپ گروپ بنا دیا ہے انتظامی معاملات کے لیے، جس میں رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے، سیکرٹری ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے، ایڈیشنل رجسٹرار اور مختلف جو انتظامی لوگ ہیں ان کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا دیا ہے، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جلد از جلد معاملات کو طے کرنے کے لیے اور معاملات حل کرنے کے لیے یہ بہتر رہے گا۔ ایک کیس کی سماعت تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس سماعت کے دوران قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بڑے بامعنی ریمارکس دیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے زمین کے تنازع سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کا وکیل کے ساتھ دلچسپ مکالمہ ہوا۔ دوران سماعت وکیل منیر پراچا نے عدالت کو بتایا کہ دو بھائیوں کا آپس میں تنازع تھا، جس پر چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا پٹھان تو سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس نے مکالمہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ جتنا اخلاق آپ کو وہاں ملے گا ایسا کہیں اور نہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ پٹھان بس دشمنی بڑی لمبی چلاتے ہیں۔ جب یہ بات کی، جس پر وکیل نے کہا کہ لگتا ہے کہ میں نے غلط جگہ پر ایسی بات کر دی ہے، اس موقع پر عدالت میں کہکے لگے۔ چیف جسٹس نے ساتھی ججز کو دیکھ کر ریمارکس دیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ بینچ میں اس معاملے پر اتفاق کی رائے ہوگا۔ اب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پٹھان دشمنی بڑی لمبی چلاتے ہیں۔ ساتھ جج صاحب نے اپنے باقی جو دو ججز ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ان کا پوائنٹ آف ویو الگ ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پٹھان اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ دشمنی بڑی لمبی چلاتے ہیں۔ اس پر پھر آج سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات گردش کرتی رہی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا، اور اسی وجہ سے چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ بینچ میں اس معاملے پہ اتفاق رائے ہو، اور اس پر پھر کہہ بھی لگے عدالت میں۔ اور ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ بہرحال اختر حسین ہیں، یہ پاکستان بار کونسل کی جانب سے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس میں سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس ہوتے ہیں، 4 سینئر ججز ہوتے ہیں، ایک سابق جج ہوتا ہے اور ایک اٹارنی جنرل ہوتا ہے، ایک وزیر قانون اور ایک پاکستان بار کونسل کا نمائندہ۔ پاکستان بار کونسل کا جو نمائندہ ہے، جو پچھلے کافی عرصہ سے ممبر ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ پی ڈی ایم کے حق میں ووٹ بھی دیتے رہے ہیں جب عمر عطا بندیال کا دور تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج پریس ریلیز جاری کی ہے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل مسٹر ہارون الرشید نے اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی حسن رضا پاشا نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی کے خلاف جو اختر حسین ہیں ان کی جانب سے ایک احتجاج میں شرکت کی گئی، جس پر ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے۔ وہ سابق وائس چیئرمین بھی ہیں پاکستان بار کونسل کے، وہ سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور وہ ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی اتنا بڑا آئینی عہدہ ہے اس کے ممبر ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے جس کمیشن کی وہ سربراہی کرتے ہیں اس کے ممبر ہیں، اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جس کی شدید مذمت کی ہے، اور کہا گیا ہے کہ دی رجسٹریشن آف ایف آئی آر اگینسٹ ہم از انلیگل اینڈ ان لافل، دیئر فور دی ڈیمانڈڈ امیڈیٹلی ودرال آف سیڈ ایف آئی آر رجسٹرڈ اگینسٹ مسٹر اختر حسین سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ انہوں نے کہا کہ فی الفور ان کے خلاف جو ایف آئی آر اس کو خارج ہونا چاہیے، اور ہر صورت جو ایف آئی آر درج کرنے والے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو۔ ان کو پتہ تو لگے کہ بنیادی انسانی حقوق جب پاکستان میں اس حد تک معطل ہو چکے ہیں کہ ایک ممبر جوڈیشل کمیشن اگر کسی مہنگائی کے خلاف احتجاج میں شرکت کرے تو اس کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ اب یہ امتحان ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے وہ کوئی ایکشن لیں اور اپنے ممبر جوڈیشل کمیشن کے ممبر کو انصاف دلوا دیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔